ایک دفعہ کا ذکر ہے، شہر کے کونے میں زرار نام کا ایک ڈاکو رہتا تھا۔ بچپن میں ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا اور اسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ دنیا کی بے رخی نے اسے سخت بنا دی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے چور بن گیا، پہلی روٹی کے لیے چوری کرتا، پھر آہستہ آہستہ سونا، پیسے اور مال اس کی فطرت بن گئی۔ زرار کے لیے ہر رات کا مطلب تھا نئی چوری، نئی جگہ اور نئی صورت۔ ایک رات اس کی زندگی کا راستہ بدل گیا۔ اس رات چاند ادھوری تھا، ہوا ٹھنڈی لگ رہی تھی، لیکن ضمیر کی آنکھ سے بے خبر تھی۔ زرار نے شہر کی ایک پرانی مسجد چنی۔ اسے معلوم تھا کہ عید کے دنوں میں لوگ زکوٰۃ اور صدقہ مسجد کے صدقوں میں ڈالتے ہیں۔ آج کی رات میری نصیب بدلے گی۔ مسجد کے اندر اندھیری تھی، صرف ایک یا دو چراغ جل رہے تھے۔ زرار نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ جیسا ہی قدم اندر رکھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن مسجد میں کوئی نہ تھا۔ لیکن اس وقت زرار کا دل بن چکا تھا۔ وہ سیدھا سڑکوں کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک دروازہ کھلا اور ایک روشنی چہرہ اندر آیا۔ زرار گھبرا گیا اور پکڑ گیا تو سجا تو لے گی، لیکن کسی فطرت سے مجبور اس نے ترنت قبلے کی طرف دیکھا اور عبادت کا نقل کرنے لگا۔ وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ بادشاہ کا وزیر تھا، وزیر اعلیٰ۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا تھا کہ شہر کے مسجد میں جا کے دیکھو کون سچا نیک ہے جو چھپ کے عبادت کرتا ہے، جسے دولت اور شہرت کی ہوا نہیں۔ وزیر نے زرار کو دیکھا، اس کے چہرے پر نور نہیں تھی، لیکن اس وقت نماز میں مصروف تھا۔ وزیر نے سوچا، سبحان اللہ، کیا نیک شخص ہے، اکیلے میں عبادت کر رہا ہے، کسی کو دکھائے بغیر۔ وہ چپکے سے مسجد سے چل گیا۔ اگلا دن سورج کے نکلنے کا وقت، زرار اپنی آشیانے میں تھا جب اسے گھیر لیے۔ دل میں طوفان اٹھ گیا، بس آج پکڑ گیا، اب زندگی ختم، اس نے سوچا۔ لیکن جب فوجی نے کہا آپ کو وزیر اعلیٰ نے بلایا ہے، زرار اور زیادہ گھبرا گیا۔ اسے حل لے جایا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے ہی زرار نے سوچا، شاید اب میرے ہاتھ میں زنجیر باندھ دیا جائے گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، وزیر نے مجھے بتایا کہ تم مسجد میں چھپ کر عبادت کرتے ہو، تم جیسے نیک انسان اس ملک کے لیے رحمت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی شہزادی عائشہ کا نکاح تم سے ہو۔ زرار کی زبان خاموش ہو گئی، سانس رک گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کچھ بول نہیں سکتا، صرف اتنا کہا، میں مسجد میں چوری کرنے گیا تھا۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر اور بادشاہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے غور کر زرار کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم چوری کرنے گئے تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ اپنی طرف کیوں موڑ دیا؟ شاید وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، شاید تمہاری توبہ قبول ہونے کا وقت ہے۔ زرار نے زمین پر سجدہ کیا۔ اس کی راتوں کی نیند، اس کا صبر، اس کا دل، سب کچھ رو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ رہا تھا۔ یا اللہ، اس نے کہا، تو اتنا بڑا رحمان ہے، تیرا گھر لوٹنے آیا تھا، لیکن تو نے مجھے عزت دی، مقام دی اور ایک نئی زندگی دی۔ اس دن زرار نے قسم کھایا کہ اب زندگی صرف اللہ کے راستے میں گزاروں گا۔ مسجد کا ڈاکو اب اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔
زرار کی زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت سب کچھ ہے۔ کل تک چور تھا، بنا دیا گیا۔ بادشاہ نے اسے صرف معافی نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی شہزادی عائشہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دیا۔ دربار سے نکل کر زرار نے سب سے پہلے کام کیا، وضو کیا، مسجد گیا، پہلی بار اصل نماز ادا کی۔ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، اللہ، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس لائق نہیں، لیکن تو نے اپنے کرم فرما دیا۔ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا ہدایت کا راستہ ہے۔ شہر بھر میں دھوم مچ رہا تھا، گلیوں میں چراغ جلا رہے تھے، ہر طرف خوشی کا سامان تھا، مگر سب سے زیادہ خوشی شہزادی عائشہ کو تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک ایسا شخص جسے دنیا اور کہتی ہے اصل میں اللہ کا بندہ نکلا۔ زرار نے نکاح کے وقت صرف ایک بات کہا، میں مسجد میں رہنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے خوشی یہ بات مان لی۔ نکاح کے بعد زرار نے محل کے عیش و آرام سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی مدرسہ اور مسجد میں رہنا پسند کیا۔ زرار ہر روز صبح اٹھ کر مسجد صاف کرتا، وضو کرتا، نماز ادا کرتا اور لوگوں کو دین کی باتیں سناتا۔ اس کی بات میں اثر تھی کیونکہ اس نے گناہ کا زخم بھی دیکھا اور رحمت کا سایہ بھی دیکھا۔ لوگ اس کی ہر بات کو دل سے لگاتے۔ شہزادی عائشہ بھی اس کے ساتھ وہ زندگی گزارتی جہاں صرف خدا کی رضا تھی۔ وہ بھی دین سیکھنے لگی۔ دونوں نے مل کر ایک مدرسہ بنایا جہاں یتیم اور غریب بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن ہر رحمت کے بعد امتحان بھی آتا ہے۔ ایک رات ایک پرانی دوست زرار کے پاس لوٹ آیا، رحیم، جو اس کا پہلا ساتھی تھا چوریوں میں، اس نے ساتھی تھا چوری کرتے وقت۔ اس نے کہا، زرار تو بدل گیا ہے، چلو ایک آخری کام کرتے ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے، سونا اسے سب کچھ ہی۔ زرار نے اس کے آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں وہی پرانی لالچی تھی۔ زرار نے صرف اتنا کہا، رحیم، میں چور نہیں رہا، میں تو اللہ کا بندہ ہو گیا ہوں۔ مال ہم دنیا کے لیے چراتے ہیں، وہ خبر میں کام نہیں آتا۔ رحیم ہنس پڑا، تو پاگل ہو گیا، بادشاہ کا داماد ہے لیکن فقیروں جیسے زندگی گزار رہا ہے۔ زرار نے جواب دیا، مجھے دنیا نہیں آخرت کی عزت چاہیے، اللہ کا نور چاہیے۔ رحیم چل گیا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چراغ رہ گئی۔ کچھ مہینے بعد رحیم نے زرار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسجد میں آگ لگانے کی کوشش کی، مدرسے کے دروازوں پر زہر لگایا گیا، لیکن اللہ کی حفاظت سب کچھ ہے۔ زرار نے ہر بار صبر کی، ہر بار اللہ سے دعا کی، اللہ، جو بھی میرے خلاف ہے اس کے دل میں ہدایت ڈال دے، اسے بھی میری طرف روشن کر دے۔ اور ایک دن وہی ہوا۔ رحیم نے جو کبھی زخمی ہو گیا تھا ایک چوری کے وقت زرار کے پاس لایا گیا۔ زرار نے اسے اپنی ہاتھوں سے پانی پلایا، زخم دھویا اور کہا، تو میرا بھائی ہے، آج بھی تو چاہے تو مجھے اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ رحیم رو پڑا، سجدے میں گر گیا۔ اس نے کہا، زرار، مجھے معاف کر دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جہاں تیری روح کے چھائے میں ہو۔ زرار نے اسے گلے لگایا اور کہا، چل اللہ کے گھر چل جہاں سب کچھ شروع ہوا۔ سال گزرتے گئے، زرار اور شہزادی عائشہ بزرگ ہو چکے تھے۔ مسجد میں ایک بزرگ آدمی روز صبح اذان دیتے، سب سے پہلے سجدے میں گرتے، اس کے پیچھے لوگ رو رو کے دعا کرتے۔ لوگ کہتے، یہ وہی ہے جو کبھی ڈاکو تھا، لیکن دیکھو اللہ نے کیسا مقام دیا۔ مسجد کے باہر ایک پتھر پر لکھا تھا، یہی ایک ڈاکو نے توبہ کی تھی اور اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔